لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم يروا انا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 86 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے رات کو بنایا تاکہ اس سے سکون حاصل کیا جائے، اور ہم نے دن کو بنایا تاکہ اس میں ہر چیز واضح طور پر نظر آئے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک ہماری ان قدرت کی نشانیوں میں علامات ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اس سے ما قبل آیات میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا ذکر فرمایا اور منکرین قیامت کا بھی ذکر کیا گیا، اور قرب قیامت جن نشانیوں کا ظہور ہوگا ان میں سے ایک دو نشانیوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ آج جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کو یہاں پر لانے کا مقصد یہ ہے کہ منکرین قیامت کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ یہ واقعہ قیامت، یہ حادثہ قیامت کیسے واقع ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب انسان ایک مرتبہ مر جائے، اس پر موت آ جائے اور اس کا جسم ہڈیاں بوسیدہ ہو کر مٹی میں مل جائیں، دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے قدرت کی چند ایک اور نشانیاں بیان فرما کر اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ جو رب العالمین ان چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ قیامت کو لانے پر بھی قادر ہے اور اس انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ذکر کیا گیا کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم نے رات کو پیدا کیا تاکہ اس میں انسان سکون حاصل کرے، اور ہم نے دن کو پیدا کیا تاکہ اس میں ہر چیز واضح طور پر نظر آئے۔ تو یہ دن اور رات کا پیدا کرنا یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت ہے۔ اور پھر رات کے اندر انسان کو سکون واقعی ملتا ہے۔ اگر کوئی انسان پوری رات جاگ لے اور اس کے بدلے میں شاید 2-3 دن تک بھی سوتا رہے تو وہ سکون اسے حاصل نہیں ہوگا جو رات کو سونے میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ رات کو سکون کے لیے بنایا ہے تو اسی وجہ سے رات ہی میں انسان کو سکون ملتا ہے۔ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو اللہ تعالیٰ نے روشن بنایا تاکہ اس میں ہر چیز واضح روشن نظر آئے اور انسان اپنی معیشت کا بندوبست کر سکے، اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر سکے۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے اور وہ خود آ کے بتاتے ہیں کہ اگر رات کے وقت ہم کوئی کام کریں اور اس کے بدلے میں جو ہمیں اجرت ملتی ہے اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی، بنسبت اس کام کے جو دن میں کیا جائے اور جو معیشت دن میں کمائی جاتی ہے اس کے اندر برکت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دن کو بنایا ہی کمانے کے لیے ہے۔ مزید فرمایا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اس دن کو یاد رکھو کہ جس دن سور پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ سب کے سب گھبرا جائیں گے، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس شخص کے کہ جس کو اللہ چاہے گا اس پر گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اب وہ کون شخص ہے اس کا ذکر آگے آیات کریمہ میں آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہوں گے کہ جو دنیا کی زندگی میں نیک اعمال کر کے ہمارے پاس آئیں گے، تو جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن ان لوگوں کو گھبراہٹ نہیں ہوگی اور یہ گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ فرمایا وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور ساری کی ساری مخلوقات، یہ سارے کے سارے انسان اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے آ جائیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ، اور تو آج دیکھتا ہے ان پہاڑوں کو، تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تو سمجھتا ہے کہ یہ ایک جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ بادلوں کی طرح چلنا شروع کر دیں گے، جیسے تم آج بادلوں کو دیکھتے ہو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں۔ سُنَّ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، فرمایا کہ یہ کاریگری کس کی ہے؟ یہ اس اللہ کی کاریگری ہے
یہ اس اللہ کی قدرت کاملہ ہے، اتقن کل شیء، جس نے ہر چیز کو مستحکم انداز میں بنائے رکھا ہے، انہ خبیر بما تفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس سے باخبر ہیں۔ اب وہ آیت کریمہ کہ جس میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو کل کو قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، فرمایا من جاء بالحسنہ، جو نیک اعمال کریں گے، فلہ خیر منہا، تو ان کے لیے بہتر بدلہ ہوگا۔ اور وہ بہتر بدلہ کیا ہے؟ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ تم ایک نیک کام کرو گے میں تمہیں اس کے اوپر 10 گنا ثواب عطا کروں گا۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ لوگوں میں شامل ہوں گے جو نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو برائی لے کر آئیں گے، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تو انہیں منہ کے بل جہنم کے اندر گرا دیا جائے گا۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور انہیں جہنم میں کیوں پھینکا جائے گا؟ ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے اعمال ایسے تھے کہ جن کا نتیجہ جہنم کی آگ تھی۔ انما امرت ان اعبد، اب اللہ کے نبی سورۃ النمل کا چونکہ آخر ہے، پیچھے قیامت کا بھی ذکر آیا، منکرین قیامت کا بھی ذکر آیا، انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کر کے قرآن و سنت کی طرف متوجہ کیا گیا، اللہ کی طرف متوجہ کیا گیا، قیامت کی طرف متوجہ کیا گیا۔ اب آخر میں آ کر اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم تک میں نے پیغام پہنچا دیا اللہ کا، تم مانو یا نہ مانو، انما امرتو، بے شک مجھے تو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے، ان اعبد، کہ میں عبادت کروں، رب ہذہ البلدہ، اس شہر کے رب کی کہ جس شہر کو اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا فرمائی ہے۔ اور وہ کون سا شہر ہے؟ مکہ مکرمہ یہاں پر مراد ہے، اس لیے کہ سورۃ النمل یہ مکی ہے اور یہ مدینہ طیبہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، تو جس شہر کا ذکر ہوگا وہ شہر بھی کون سا ہے؟ مکہ مکرمہ۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، فرمایا کہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المسلمین، کہ میں ان لوگوں میں شامل رہوں جو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سناؤں۔ اب فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو سیدھے راستے پر چلے گا تو اس کا نفع کسے ہوگا؟ اسے نفع ہوگا اور کسی کو نہیں، اسے ہی نفع ہونا ہے کہ یہ جنت میں چلا جائے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہی والے راستے کو اختیار کرے گا، فَقُلْ، تو میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے، انما انا من المنذرین، بے شک میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو خبردار کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میں نے تمہیں خبردار کر دیا، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم مانو یا نہ مانو، مانو گے تو جنت ملے گی، نہیں مانو گے تو جہنم کی آگ میں پھینک دیے جاؤ گے۔ وقل، اور میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سیریکم آیاتہ، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ آج تم قیامت کو مانتے نہیں، ان قریب وہ قیامت آئے گی، فتعرفونہا، پھر تم اس کو پہچان بھی لوگے۔ اس وقت تم کہو گے کہ واقعی اللہ کا نبی سچ کہتا تھا، لیکن اس وقت کا ایمان تمہیں کام نہیں دے گا۔ آج مان لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے تو اس وقت کا ماننا تمہیں کام نہیں دے گا۔ وما ربک بغافل عما تعملون، آج تم دنیا میں جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اللہ کی ایک ایک عمل پر اور تمہاری ہر حرکت پر، تمہارے نشیب و فراز پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے۔ اگر اچھا کرو گے تو بدلہ اچھا ملے گا، برا کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں جہنم کی آگ کا اور اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک